عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایگو، اپنے پرائیڈ کو ایونچولی پاؤں کے نیچے کچل دیا، اور اللہ کا حکم انہوں نے اس پہ سبمٹ کر دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں سورہ طٰہٰ کی وہ آیات، اور پھر ظاہر ہے صرف سورہ طٰہٰ کی آیات تو نہیں تھی، تبلیغ تو ہو رہی تھی نا، بات تو پہنچ رہی تھی، کیریکٹر نظر آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انٹریکشن بھی آن اینڈ آف ہو رہی تھی، میسج ان کا سب کو جا رہا تھا، سب کے کانوں میں جا رہا تھا۔ تو جس دن وہ بریک ہو گئے، اس دن ان کی جو ایگو تھی، جو پرائڈ تھا، جو انہوں نے اپنی ایک وہ بنائی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو، عربس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، عربیہ کو، اور وہ پیٹریوٹک تھے، تو ان کو لگ رہا تھا کہ یار یہ تو ہمارے ٹرائب کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، یہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے وہ گھر سے نکلے تھے کہ بس آج جو ہے نا ادھر یا ادھر، کہ آج جو ہے میں اسیسینیٹ کروں گا اور پھر جا کے اپنے آپ کو ان کے بنو ہاشم کے حوالے کر دوں گا کہ اوکے لے لو اپنا بدلہ، میں نے تو کر دیا ہے، تو کم از کم لیکن پیس ہو جائے گا۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ وہ اتنے ایموشن میں بالکل ایج پہ آ کے جب نکلے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو، بس وہ ان کا مومنٹ تھا کہ اس ٹائم پہ جب کان کے اندر گیا ہے قرآن اور انہوں نے وٹنس بھی کیا ہے، خود پڑھا بھی، تو بس پھر آنسو گرنے شروع ہو گئے۔ بٹ یہاں سے جو ہمیں ہمارے سیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب چیز کلیئر ہو گئی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا، پھر پیچھے نہیں ہٹے وہ۔ ہماری سیکھنے والی کیا چیز ہے کہ یار جب مجھے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے، وہاں سے پھر میرا کیریکٹر شروع ہوتا ہے کہ میں کس کیریکٹر کا انسان ہوں۔ ان کا کیریکٹر وہاں سے واضح ہو گیا جب انہوں نے ہی ٹوک ہز شہادہ، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد جا کے دروازے کھٹکھٹائے۔ اس کا کیا مطلب ہے دروازے کھٹکھٹانے کا؟ اس کا مطلب اناؤنس کر دیا سوسائٹی کے اندر۔ وہ پھر کمپرومائزنگ سچویشن میں، یہاں کہیں میں یہاں جاؤں گا تو وہ، اگر میں ادھر نہ گیا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ شاید کٹ آف ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے پھر کھل کھلا کے جو ان کا ایمان تھا وہ جا کے دروازے کھٹکھٹا کے بتایا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ سب سے پہلے بڑے والے کو ہی جا کے ناک کر کے، بیکاز ہی واز بہادر تو تھے ہی نا۔ سو ایک بات تو طے ہے کہ قرآن بہادر انسان کا کام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہادر آدمی کا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا اس کے لیے جگرا چاہیے۔ اور جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں نا، کہ شاید یہ اس انسان نے مجھے کچھ دے دینا ہے، کہ اگر میں اس محفل کے اندر میں گیا، میں نے بات کی، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، اللہ اسی کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر کسی کی ایک اسٹرینگتھ نہیں ہوتی، ہر کسی کی ایک وہ نہیں ہوتی سچویشن زندگی کی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزنگ سچویشن میں تھے، لیکن when the time came وہ پھر آپ کو پہلی صف میں نظر آئے جب اللہ نے ان کو تیار کر دیا، بنا دیا۔ سو ہر کسی کی پیس اپنی ہوتی ہے، لیکن آپ اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب آپ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آپ کتنا گڑ گڑاتے ہیں، آپ کتنا اللہ کی مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، یا اللہ میری کمزوری کو دور کر۔